مسجد کا یہ افتتاح ہوتا ہے اور یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تقریباً 200 کے قریب اس وقت تک مفتیان کرام یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، جو الحمدللہ اندرون ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ایسی بہت سارے دینی مدارس میں محنت کر رہے ہیں۔ میرا اپنا تعارف، میں 2007 میں استاد جی کے یہاں سے میں پڑھا، دارالعلوم کراچی سے میری فراغت ہے۔ اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا، یو ای ٹی ٹیکسلا کے نام سے، جو ہمارے پاکستان میں بہت مشہور یونیورسٹیاں ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز، اس میں ایز اے سینئر امام خطیب میں وہاں پر الحمدللہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر ٹیچنگ بھی کرتا ہوں۔ اسلامیات کے سبجیکٹس میری ذمہ داری ہے، میں پڑھاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے الحمدللہ ہمارے استاد جی کی انتہائی مشفقانہ اور جو ان کی تربیت کا اعلیٰ انداز ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی جنہوں نے اب تک پی ایچ ڈی کر کے مختلف تعلیمی اداروں میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو جو یہ فتاوی نویسی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، یعنی جب جن داخلوں کے ابتدائی دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت سارے آپ کو علماء نظر آئیں گے جو مختلف مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں، اور 150 200 کے قریب علماء اکرام یہاں آتے ہیں جن کے امتحانات لیے جاتے ہیں، اور اس میں سے چن کر 10 12 14 علماء کو طے کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتاوی نویسی کی خدمات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ باقی 200 کو کچھ نہیں آتا، لیکن اس کے لیے جس قدر صلاحیت استاد محترم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے مضبوط بنیادوں پر ایسے علماء کھڑے ہوں جو دین کی صحیح نشر و اشاعت اور ہمارے ملک پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی بھاگ دوڑ میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس وجہ سے استاد جی انتہائی سخت مرحلے کے بعد ایسے طلباء یہاں پر پورا سال جو ہے استاد جی کی زیر نگرانی ان کی تربیت میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر 1 سال بعد جیسے آج کا یہ دن ہے، اس دن ان کی دستار بندی کی جاتی ہے، اور یہ ایک راستہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیسے معاشرے میں جو مسائل ہیں جس سے لوگ ناشنا ہیں، ان مسائل کو کیسے لوگوں میں اجاگر کرنا ہے، کیسے ان لوگوں کو اس مسئلے پر لا کے کھڑا کرنا ہے کہ ہماری ضرورت ہے دین، کیونکہ دین اس دنیا کی، اس کائنات کی روح ہے۔ اگر روح نکال دی جائے جسم سے تو جسم بے جان مردہ ہے، ایسے ہی اس عالم کی روح وہ دین ہے، اور دین نہ رہے تو دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دین کی بقا دین کی محنت میں مضمر ہے، اور دین کی محنت میں ان مدارس کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک و ہند بر صغیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین کی محنت کے لیے علماء کو کھڑا کیا، اس کی نظیر پوری دنیا میں مشکل ہے ملنا۔ اس لیے الحمدللہ شروع سے لے کے برصغیر پاک و ہند اور اب تک الحمدللہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ پوری دنیا میں دین کا بیڑا اٹھانے والے لوگ وہ یہیں کے فضلاء ہیں، جو چٹائیوں پر بیٹھ کے بہت ساری مشقتوں میں اور بہت ساری پریشانیوں میں، یہ تو ہم نے دیکھا یونیورسٹیز میں، کیونکہ یونیورسٹیز میں اسکالرشپس ملتے ہیں بہت سارے، اس میں ایچ ای سی کا الگ اسکالرشپ ہے، اور اسی طرح بہت سارے اسکالرشپس ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی بہت سارے ادارے دیتے ہیں، لیکن مدارس میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ وہاں نیڈی بیس پر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ہمارے پاس، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمام تر لوگ اس میں کوشاں ہوتے ہیں، اور جسٹ وہ 4 سال کے انجینئرنگ کے بعد کسی ادارے میں جا کر ایس ڈی او لگ گیا، کہیں جا کر کچھ لگ گیا، یا کسی نے سی ایس ایس کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کہتا تعینات ہو گیا کوئی بڑا افسر بن کر۔ لیکن دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جو ہماری انتہائی ضرورت ہے اس دنیا کے لیے بھی اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے ہاں کوئی کوشش، کوئی کاوش نہیں ملتی ہے۔ لیکن الحمدللہ استاد محترم اور جیسے بہت سارے مدارس ہمارے ملک پاکستان میں اس بات کی محنت کر رہے ہیں، اور یہ اس سال کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ صرف وفاق المدارس العربیہ الپاکستان، وفاق المدارس العربیہ الپاکستان
جو وفاق کا ادارہ ہے ہمارا، اس کے تحت جو اس سال حفاظ فارغ ہوئے ہیں، جو اس سال کے 240 کے، وہ تقریباً 78,641 حفاظ اس دفعہ تیار ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے جی؟ 78,641۔ یہ تحفہ آپ کو وفاق المدارس عربیہ نے مہیا کیا کہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی ادارے سے دکھائیں کہ اتنے حفاظ تیار کر کے آپ کو پیش کر دیے، یہ ایک سال میں ہے۔ اور ایسے ہی جو علماء کرام اس سال وفاق المدارس العربیہ کے تحت، میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں، جیسے اشرف المدارس ہیں، تنظیمات المدارس ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو وفاق میں شامل نہیں ہیں، ان کی تعداد بھی علماء کی ہزاروں میں ہے، لیکن صرف ایک وفاق المدارس العربیہ جسے ہم منسلک ہیں، جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، اس میں 9,000 علماء کرام اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ یعنی اس ملک و ملت کے لیے 9,000 علماء تیار کیے گئے، جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اپنے تن من دھن کو قربان کر کے آخری سانس تک دین متین کی سائی میں کاربند رہیں، اور 16,500 عالمات فارغ ہوئی ہیں۔ یعنی ہماری بچیاں جو 16,500 عالمات مہیا کیا گیا تاکہ ہمارے گھروں کے اندر کا دین زندہ ہو جائے، اور گھروں میں معاشرہ، ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو صحابہ کا معاشرہ تھا، جن کے واقعات پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی محنت ہے فگرز میں دیکھا جائے، اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہی ہے گزشتہ سالوں میں سعودی عرب میں پوری دنیا کے اعتبار سے الحمدللہ وفاق المدارس کو نوازا گیا، ان کو بہت سارے انعامات دیے گئے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے حفاظ پیدا کرنے میں، اور صرف یہ ایک ادارہ وفاق المدارس ایک طرف ہے، اور اس ایک ادارے کے حفاظ پوری دنیا کے حفاظ سے زیادہ ہے۔ یعنی پوری دنیا کے جتنے لوگ ممالک میں حفظ کے جتنے بھی مدارس ہیں، وہ تو اس تعداد کو نہیں پہنچتے جس تعداد کو الحمدللہ ایک سال میں ہمارے یہ علماء محنت کر کے، اور محنت شاقہ میں کہوں گا۔ میں بہت سارے مدارس میں، مجھے ایک دفعہ امتحان کے لیے انہوں نے بلایا، سردی کا موسم تھا، تقریباً دسمبر کا آخر جنوری کا شروع تھا، تو یہ ناران بند ہو جاتا ہے، کاغان کے پاس اوپر جا کے، جرید کے اوپر پہاڑوں پر ایک مدرسہ ہے۔ پہلے تو جاتے ہوئے سوچتا ہی رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، لیکن ان کے بہت زیادہ، ان کے گرمیوں میں جا کے ہم چلو ہو آتے ہیں، اب سردیوں میں بھی جانا چاہیے، تو ان کا پروگرام سردیوں میں تھا۔ آپ یقین مانیں ہم وہاں بڑی مشکل سے پہنچے، جیسا بھی الحمدللہ ہمارا بہت استقبال کیا۔ تو وہاں جا کے جب میں نے استاد جی کی محنت دیکھی، وہ ایک نوعمر لڑکے تھے 25-26 سال کے، لیکن الحمدللہ انہوں نے جو محنت کی وہاں پر، اور اتنی بچیاں اور بچے ان کے ہاتھ سے حافظ ہوئے اس علاقے میں، تو مجھے کہنے لگے جی مجھے یہاں پر بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی یہ جو اجر آپ اکٹھا کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جملہ کہتے ہیں تبلیغ والے کہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی اور اجر باقی رہے گا، مشقتیں ختم ہو جائیں گی اور اجر باقی رہے گا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے 3,000 بھی مہینے میں نہیں ملتے ہیں، 3,000 روپے بھی مہینے میں نہیں ملتے کہ میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکوں۔ تو میں حیران رہا، اس سردی میں سخت مجاہدے کے اندر وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ پاک نے دین متین کی عیسائی کے لیے قبول کیا ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے کہا کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اتارا ہے قرآن کریم، اور اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس بندے کے ذریعے۔ پھر ہم نے ایسے بہت سارے مدارس، ایسے ہی تمام مدارس کا حال ہوتا ہے، ان کے کوئی مستقل طور پر فیکٹریاں یا کوئی ایسے ذرائع نہیں ہوتے جس کے ذریعے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جا سکے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے نیک لوگوں کے تعاون سے، اور ایسے الحمدللہ آپ لوگوں کی بابرکت دعاؤں اور آپ لوگوں کے جانی مالی اعتبار سے جو تعاون ہوتا ہے، اس برکت سے الحمدللہ ایسے علماء تیار ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ یعنی آپ یقین مانیں، ایک دفعہ ہم تبلیغی دورے پر تھے تو ایک حضرت کے پاس پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا دین کی محنت کے لیے کون اپنی زندگی لگاتا؟ تو میں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں نے کہا میں ساری زندگی لگا دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھر پارکر کے اندر ایک جھونپڑی نما مسجد ہے، وہاں چلے جاؤ تم۔ یعنی میری تشکیل کے لیے انہوں نے کہا جھونپڑی نما ایک مسجد ہے، پانی وہاں نہیں ہوتا، آپ وہاں چلے جاؤ، دین کی محنت کریں، لیکن 10 سال تک آپ نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ خیر میرے پسینے تو چھوٹنے لگے، میں نے کہا میں اسی کے بغیر رہتا نہیں ہوں،
اور ہاتھ کھڑا کر دیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر میں چلا گیا باہر آیا، تشکیل کے شعبے میں سارا بات ہوئی، تو انہوں نے میرا علاقہ دیکھا، سب کچھ دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ یہاں کے لیے مناسب نہیں، فلاں جگہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلیں محنت، لیکن میں کہہ رہا ہوں محنت کے لیے ایسی ایسی جگہوں پر علماء کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے پورا یورپ، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہمارے علماء یہاں سے فضلاء وہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ ساری زندگیاں گزارتی ہیں، اور الحمدللہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ جو مانوس ان کے ساتھ اٹیچ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے کہ ان علماء نے محنت کی ہے۔ تو الحمدللہ میں بات کو مختصر کر کے سب سے پہلے تو پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے ہمارے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن ملا خیل صاحب کے اولاد میں سے یہ 11واں حافظ ہے الحمدللہ، ان کی اولاد میں سے 11واں حافظ یہ گھر کا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 11واں حافظ الحمدللہ، اس کے بعد چل رہے ہیں تو استاد جی کا یہ 11واں حافظ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایک حافظ گھر میں ہو جائے تو ہمارے مزے ہو جائیں، تو یہ 11واں حافظ ہے، تو محمود الرحمان نام ہے ان کا، تو ان کا انشاءاللہ قرآن کریم ہی انہوں نے مکمل کر لیا حفظ۔ اب محمود الرحمان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے خوبصورت آواز سے تلاوت بھی فرمائیں اور اپنا جو ہے وہ قرآن کریم کی تکمیل بھی فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. تو یہ تھے محمود الرحمان جو کہ ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سے آپ لوگوں کے سماعتوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی محنت کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی تمام محنتیں اور یہاں کی تمام ڈگریز، ہم جتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، یعنی اب ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہو گیا کہ بیچلر کی ڈگری کافی نہیں ہے، ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے، ماسٹرز کی ڈگری کافی نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی کی نہیں صحیح پوسٹ ڈاک ہونی چاہیے، اور پوسٹ ڈاک کے بعد بھی پیپر پبلش ہوتے ہوتے پھر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں میرا پیپر کتنا پبلش ہو چکا ہے، اور دنیا کے کتنے یونیورسٹیز اور دنیا میں کتنے ممالک نے میرے اس پیپر کو لیا ہے اور یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ مرتے دم تک یہ محنت ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ عارضی زندگی کے لیے محنت ہے، اور یہ ایک جاویدہ زندگی جو مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں جن پہ جہنم واجب ہو، کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو،
اور یہ حافظ قرآن جا کر پکڑ لے گا کہ نہیں اے اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، نہیں یا اللہ میرا بھائی ہے، نہیں اللہ یہ میرا دوست ہے، اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور اپنے خاندان میں جیسے ایک حدیث مشہور ہے کہ دنیا ملعون و ملعونۃ ما فیہا، دنیا ساری کی ساری ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں سوائے عالم یا طالب علم، یا جو چیز عالم اور طالب علم کی عالم بننے میں اور طالب علم کی ضروریات میں اس کے ذریعے کے طور پر استعمال ہو، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے ہے، اوقات کے اعتبار سے ہے، وہ ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. باقی اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی میں بغیر کسی تاخیر کے مولانا خلیل الرحمن صاحب جو کہ دارالعلوم کے دارالعلوم کراچی کے ہمارے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. مولانا حضرت استاذ محترم تشریف لے آئے ہیں، سب انشاءاللہ تعالی ان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتی ہیں تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی قیمتی نصائح سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آپ قریب تشریف لائیے گا اور قریب ہو کر انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ بات کو سنیں. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاء العی السؤال. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز طلبہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے. اس رب کریم نے
محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت جو تربیتی کورس جو 1 سال پر محیط ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ماشاءاللہ یہ ہونہار طلباء درس نظامی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مزید اعلیٰ علوم کے حصول کے لیے 1 سال کے طویل ترین عرصے کی قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ان کے لیے مفید بنائے، عالم اسلام کے لیے مفید بنائے، اور انہوں نے وہ کام انجام دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لایا کرتے تھے اور مختلف سوالات پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کریں گے۔ یسألونک لفظ جہاں بھی آ جائے سمجھ لو کوئی استفتاء ہے، کوئی کوشچن ہے، اس کا کوئی آنسر ملنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اندر یسألونک عن المحیض مختلف الفاظ میں مختلف مقامات کا اندر یہ الفاظ ذکر کیے گئے، گویا افتاء و منصب ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، علم میراث کا ایک مسئلہ ہے کلالہ کے حوالے سے، تو اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ، معلومات کا یہ سلسلہ، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ازل سے ہے یہ سلسلہ۔ اور علماء کرام اسی وراثت کو آگے تقسیم کرتے ہیں کہ درس نظامی کے کورس کے بعد اب یوں سمجھ لیں میڈیکل لائن میں کہ کسی نے صرف اور صرف MBBS کا کورس کیا، اور اس کو جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کریں اور مزید 5 سال کا طویل ترین عرصہ استعمال نہ کریں تو کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، وہ صرف کان اور ناک اور اس کے حوالے سے رہ جائے گا، بخار وغیرہ کے متعلق رہ جائے گا۔ کسی خصوصی میدان میں قدم رکھنے کے لیے اسپیشل کورس کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی علوم لے لیں، دینی علوم لے لیں، ہر جگہ یہی صورتحال ہے کہ درس نظامی گویا کہ ایک بیسک بنیادی تعلیم ہے۔ آگے کسی محاذ پہ عمدگی حاصل کرنے کے لیے، پختگی حاصل کرنے کے لیے مزید اضافی کورسز کیے جاتے ہیں، جس کو ہم اپنے علم دین کے حوالے سے تخصص کہتے ہیں۔ تخصص الفقہ ہے، فی الحدیث ہے، فی القراءت ہے، وغیرہ وغیرہ، فی الادب، فی اللغت۔ مختلف کورسز کے ذریعے انسان جس فیلڈ میں میدان میں آگے جانا چاہتا ہے اس کے لیے الگ سے کورس کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہی کہوں گا ساتھیوں کو کہ درس نظامی ایک پل ہے، صرف اسی پہ آپ اکتفا نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے کہ معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ علم فتویٰ، علم فقہ ایک ایسا علم ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ حدیث متواتر کون سی ہے، حدیث مشترک کون سی ہے، حدیث مشہور کون سی ہے، ممکن ہے کوئی آپ سے سوال نہ کرے، لیکن یہ سوال یہ ضرور آپ سے کیا جائے گا کہ فجر کی 2 سنتیں ہم جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے نہیں کر سکتے، ان سنتوں کی ادائی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھا پیٹ داخل کریں گے یا الٹا پیٹ داخل کریں گے؟ پانی پئیں گے تو کھڑے ہو کے پانی پئیں گے، بیٹھ کر پانی پئیں گے؟ روزمرہ کے جتنے مسائل ہیں اس کا تعلق علم فقہ سے ہے، اور علم فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن و سنت کا تجربہ ہے،
قرآن و سنت کا سمجھ لے خلاصہ ہے، مغز ہے وہ، ورنہ تو قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کو اللہ پاک نے نازل فرمایا 23 سال کے طویل ترین عرصے میں، وہاں صرف اور صرف ایک اصولی بات ملتی ہے، تو وہاں تشریح نہیں ہے۔ اگر تمام تو تشریح آ جائے تو 30 پاروں میں قرآن کریم مکمل نہ ہوتا۔ 23 سال کے طویل ترین عرصے میں صرف 30 پارے ہمارے سامنے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کتاب اتنی طویل ہو جاتی دنیا اس کے قریب نہ آتی۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم متن ہے اور اس کی شرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث نبویہ کا ایک خلاصہ درس نظامی میں جو 6 کتابیں رکھی گئی ہیں مکمل نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی میں الحمدللہ علم حدیث پہ کام ہو رہا ہے، الجامعہ المدونہ کے نام سے، کہ روئے زمین کے اندر جتنی حدیثوں کا سلسلہ ملتا ہے، سیاستہ کے حوالے سے، دیگر کتب کے حوالے سے، 20 30 جلدوں میں ایک ایک کتاب ہے۔ علاوہ سنن 21 جلدوں میں ایک کتاب ہے، علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ نے کتاب جمع فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں بہت سارے مجموعے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ قرآن کریم جو متن ہے اس کی شرح ہے۔ کسی چیز اگر قرآن کریم سمجھنا چاہیں، اپنی ذاتی رائے سے ہم قرآن کریم سمجھ نہیں سکتے، بلکہ قرآن کریم کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں قرآن بھی ہمارے لیے اصول کے درجے میں، احادیث بھی اصول کے درجے میں، کہ جب تک اجتہاد نہ ہو کہ قرآن کریم کے الفاظ سے کون سے مسائل، اب قرآن کریم نہیں آئے گا، قیامت تک یہی قرآن کریم قائم رہے گا، اور احادیث نبوی کا سلسلہ بھی ختم ہے، آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب امت کے نتنے مسائل آج کے زمانے کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، کتنے نئے نئے مسائل آ رہے، تو وہ ایک علم فقہ ہے، وہ مخدوم ترین علم ہے جہاں دنیا کے تمام مسائل کا حل مل سکتا ہے۔ جامع ترین اصول قرآن سنت کی روشنی میں الحمدللہ طے کر دیے گئے۔ اب دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، مارکیٹ آپ جا رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملات کر رہے ہیں، آپ کون سا معاملہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ کتنے لوگ ہیں فرض کے کاروبار کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف وہ نفع کمانے کے لیے کہ اس کو قبضے میں لے ہینڈ اوور کرے، اس کا کوئی تصور لوگوں میں نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے جائز مال آ جائے، ناجائز مال آ جائے، حلال و حرام کا تصور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے حلال و حرام کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا، حالانکہ کسی مولوی نے یہ تصور پیش نہیں کیا، یہ رب کائنات نے ازل سے اس تصور کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم کو کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے تیار فرمایا، بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد جب دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تو اللہ پاک نے ان کے لیے نظام کائنات اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ علم ہے، بنین و انسان کی جو خصوصیت وہ علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر دیکھیں آپ نے کیا انتظام فرمایا قرآن کریم کے الفاظ میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ رہائش اختیار کیجئے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، رہائش کہاں ملے گی؟ تو اللہ نے رہائش کا انتظام فرمایا، جنت عطا فرمائی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت عطا فرمائی۔ اللہ جنت تو آپ نے ہمیں عطا فرما دی، تنہائی ہے، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے شریک حیات کا انتظام فرمایا، انت وزوجک الجنہ، کہ آپ بھی جنت میں رہائش اختیار کیجئے اور شریک حیات بھی جنت میں رہائش اختیار کریں۔ یہ روٹی کپڑا مکان یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہم اور آپ سمجھتے کہ سیاسی لوگ روٹی کپڑا اور مکان فراہم کریں گے، تم کہاں سے فراہم کرو گے؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ چرایا ہے، انہوں نے۔ رب کائنات ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، کیا وہ رہائش کا انتظام نہیں کر سکتا؟ شادی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ رہائش اختیار کیجئے جنت میں۔ اللہ تنہائی میں رہائش اختیار فرمائیں گے؟ فرمایا وزوجک الجنہ، آپ بھی اور شریک حیات دونوں جنت میں رہائش اختیار کیجئے۔ اے اللہ رہائش بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، تو کھانے پینے کا اہتمام کس طرح ہوگا؟ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں مل کر کھائیں جنت کے پھل، جنت کی غذائیں، ون ڈش نہیں ہے۔
من حیث شئتم وکلا منہا رغدا حیث شئتم، فراوانی کے ساتھ جو دل چاہے۔ ہماری تقریبات کا اندر صرف ایک کھانا دو کھانوں پہ لوگوں نے پابندیاں لگا دیں۔ رب کائنات کی طرف سے دیکھے دعوت کا انتظام ہو رہا ہے، فرمایا وکلا منہا رغدا حیث شئتم، جب مرضی کے مطابق میٹھے کے اقسام دیکھ لے، کھانے کے اقسام دیکھ لے، فروٹ کے اقسام دیکھ لے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جنت وہ مقام ہے جو تمہارے دل میں کسی چیز کا خواہش اور تڑپ پیدا ہو جائے تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ فروٹ وہ پھل تمہارے سامنے آئیں گے۔ فرمایا اللہ رہائش بھی مل گئی، طریقے ہاتھ بھی مل گئے، کھانے پینے کا سامان بھی ملا، اور فرمایا تم اتنے آزاد نہیں ہو، کھانے پینے کے سامان تمہیں مل گئے، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ دارالفتہ ہے، حلال و حرام کا تصور مولویوں نے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ حلال و حرام کا تصور، اور سیاسی نعرہ لگانے والے وہ کہتے ہیں روٹی کا بڑا مکان ہم دیں گے، کچھ نہیں دے سکیں گے، وہ نہ دے سکے۔ وہ اس نظام کا انتظام کس نے کیا؟ بزرگوں کو کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ بنی نوع انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا شادی بھی انسان کی بیسک ضرورت میں شامل ہے، مکان بھی انسان کی بیسک ضرورت میں شامل ہے، اور روٹی کپڑا مکان بھی بیسک ضرورت میں شامل ہے۔ یہ کس نے فراہم کیا؟ بولو بھائی کس نے فراہم کیا؟ بولو نا کس نے فراہم کیا؟ یہ بلند آواز سے اللہ نے۔ اور فرمایا ایک تصور دیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار حرام چیز اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یاد رکھو مولوی نے کسی چیز کو نہ حلال کیا نہ حرام کیا، مولوی نے قرآن سنت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ مولوی ہے جو یہاں تیار ہوئے، وہ آپ کو بتائیں گے تیمم کا طریقہ کیا ہے، مزاربت کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وضو کرنے آپ کا ہے، آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کا عظیم مسئلہ ہے، جب سے نلوں کا سلسلہ قائم ہوا ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، نل کھلے ہوئے، گفتگو بھی جاری ہے، مسواک بھی کر رہے ہیں، تب بھی نل کھلے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں یہ اضافی پانی ضائع کرنا اسراف ہے۔ کون بتائے گا آپ کو بھائی؟ کون بتائے گا آپ کو کہ آپ ناجائز کر رہے ہو؟ وضو خانے میں گئے ہم اور آپ کس لیے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا وہاں اسراف جیسے گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب ہونے کے لیے گئے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ ہمارا مسئلہ ہے یا نہیں؟ کبھی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جا کے وضو کرنے والے لوگوں کو دیکھیں، کہاں گیا مستون طریقہ؟ کون بتائے گا آپ کو مستون طریقہ؟ یہ مولوی آپ کو بتائیں گے دیکھو مستون طریقہ یہی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا دیکھو آپ نے ایک لوٹا منگوایا اور ایک دفعہ اعضاء وضو کے اندر پانی استعمال فرمایا، فرمایا یہ قلت کی جو پانی ہے ہی نہیں ایک دفعہ کر لو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے لوٹا منگوایا اور 2 دفعہ اعضاء وضو کے اندر پانی پھیرا، اور آخری مرتبہ آپ نے طریقہ بتلایا کہ 3 مرتبہ آپ نے کلی فرمائی اور اعضاء وضو کے اندر 3 دفعہ پانی استعمال فرمایا، اور فرمایا یہ پابندی ہے، مزید اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آخری موقع جو ہے وہ 3 دفعہ پانی استعمال کر سکتے، زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، کیوں اس سے زیادہ کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ یہ زیادتی کہلائے گا، اسراف کہلائے گا۔ تو بتائیے جو بندہ وضو کرنے کا یار وہاں اسراف جیسے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوا، اس کی نماز میں خلل آئے گا نہیں آئے گا؟ کہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، تشہد ہم نے پڑھی نہیں پڑھی، خیال صحیح رہے گا؟ یہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسراف ہی عمل یہ شیطانی عمل ہے۔ کون سا عمل ہے یہ؟ تو فرمایا کہ دیکھیں ہم تو آئے وضو کرنے کے لیے، کون بتائے گا مستون طریقہ یہی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یہ پانی کی قلت کی وجہ سے 3 پہ پابندی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، مستون طریقہ ہے یہ، میرا طریقہ اور تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے کہ 3 سے زیادہ پانی استعمال کر نہیں سکتے، 3 سے زیادہ مرتبہ۔ صحابہ کرام کو فرمایا اگر تم سمندر کے قریب جا کے وضو کرو گے جہاں پانی کا ختم نہیں ہوتا، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا بھائی، سمندر کے قریب بھی جا کے وضو کرو تب بھی تمہارے پر یہی پابندی ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا مشہور شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے۔ اندازہ لگائے تو وضو کے اندر ہم اسراف جیسے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہماری نمازوں کی کیفیت کیا بنے گی؟ تو یہ سب مسائل بتانے والے کون ہوں گے بھائی؟ جو یہاں آپ حضرات کے توجہ سے جو حضرات تیار ہوئے وہ بتائیں گے آپ کو۔
تجارت کر رہے، جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے اور ہر سال حضرت سے فرمائش کرتے، حضرت میرے دعا فرما دیں کہ میرے کاروبار میں کچھ برکتیں آ جائیں، کچھ اضافہ ہو جائے. اگلے سال پھر آ گئے، پھر وہی دعا، حضرت دعا فرما دیں. اگلے سال پھر آ گئے، حضرت کاروبار کے اندر کوئی برکت نظر نہیں آ رہی، آپ دعا فرما دیں. آپ نے پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ اب وہ بتا نہیں رہا. کہتے نہیں بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخر کار اس بندے نے کہا کہ میرا کاروبار سٹے کا کاروبار ہے، جوئے کا کاروبار ہے، اور اس کے لیے حضرت سے دعائیں کروا رہا ہے. یہ کون بتائے گا یہ جائز کاروبار ہے یا ناجائز کاروبار ہے؟ ناجائز کاروبار کے اندر دعا کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، پیدا ہوگا. اب اس بندے نے جو دعائیں کروائی 2 سال 3 سال تک، اس بندے کو یہ بھی پتا نہیں کہ جوا ہے یا ناجائز حرام ہے، لیکن وہ دعا کروا رہا ہے. یہ کون بتائے گا بھائی یہ احل اللہ البیع وحرم الربا؟ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ سودی تمام تر معاملات ناجائز ہے. کتنے سودی معاملات کے اندر ہمارا آپ مشغول ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح، بجلی کا بل اپنے وقت پہ ادا کرتے ہی نہیں ادا کرتے. قسطوں پہ آپ نے مال لے لیا، وقت پہ ادائیگی نہیں کر سکے، پینلٹی. یہ پینلٹی کیا ہے بھائی؟ یہ روزمرہ گھریلو مسئلہ ہے. بجلی کا بل ہم نے ادا نہیں کیا اپنے وقت کے پر، کہ 100 روپے 50 روپے ہر بندہ سود دینے کے اندر مبتلا ہے. اننون طریقے سے، نامعلوم طریقے سے ہر بندہ سودی معاملات کے اندر مبتلا ہے. ایک بندہ آ رہا ہے آپ کو رینٹ پہ مکان لینے کے لیے، عام معاشرے کے اندر کرایہ 25,000 ہے. وہ کہتے ہیں یار ایسا کرو، مجھے آپ 30 لاکھ روپے دے دو اور 5,000 روپے کرایہ دے دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو بتایا تو صحیح. آنکھیں کھولنے کے لیے اس طرح کے کورس کی ضرورت ہے. سودی معاملات کی اتنی زیادہ کثرت ہم اور آپ بتا نہیں سکتے ہیں. یہ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی وقت پہ ادا نہ کرنے سے سود ادا کر رہے ہیں. قسطوں کے معاملے میں اچھا جی آئے دن بے شمار لوگ مکان لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں. تو ذرا سی انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ حکومت بھی شامل ہے اس کے اندر، حکومت بھی شامل ہے. اس نے بجلی کے بل کے اندر اضافی رقم کیوں لگائی؟ ان کو بتانے ان کا قبلہ کون درست کرے گا؟ یہ تم سود کما رہے ہو، اور سود کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ پاک اس لیے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، سودی معاملات کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں، جو مکان جس کا رینٹ ہے 15,000 25,000 روپیہ، اس سے زیادہ رقم ایڈوانس لے لی اور آپ کہتے جی 15,000 کے بجائے 25,000 کے بجائے 5,000 روپے دے دیں. یہ بچایا آپ نے کس کے بدلے میں؟ یہ سودی معاملات ہے. شادی بیاہ کے اندر لوگ لفافے دے رہے نہیں دے رہے؟ بھائی حاجی صاحب بولو نا، دے رہے نہیں دے رہے؟ یا کنجوسی کرتے ہو کیا؟ دے رہے ضرور. اچھا ہر بندہ رجسٹر لے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے اس نے کیا دیا کیا نہیں دیا. لفافہ آپ دے رہے ہیں، وہ بندے کو اس کی لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اسے 5,000 روپے دیے. یار میں نے 5,000 روپے دیے، اس نے کیا کیا؟ اضافی رقم نہیں دیا. یہ 5,000 کے بدلے 6,000 جو آپ دے رہے ہو، ایک بدترین سود ہے. یہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے دعوتوں کے اندر یہ چیز ملوث ہے. وہ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ یہ گفٹ کے نام سے ہم جو سودی معاملات کر رہے ہیں، یہ کون بتائے گا بھائی آپ کو؟ بزرگوں آپ تو بتایا تو صحیح. ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے. ان کے ساتھ اٹھنے والا بیٹھنے والا محروم نہیں جائے گا. بندہ آ رہا ہے یہاں داخل ہونے کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو بلانے کے لیے، میسج پہنچانے کے لیے. اوپر سے فرشتے پوچھتے ہیں یار یہ جو بندہ آیا کوئی مقصد یہاں بیٹھنے کا نہیں ہے، سننے سنانے کا نہیں ہے، مسئلے مسائل پوچھنے کا نہیں ہے، اس کو کس لسٹ میں ہم اس کا نام شمار کریں؟ آواز آتی ہے، صدا آتی ہے، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ پاکیزہ جماعت ہے، ان کے ساتھ اٹھنے والا بیٹھنے والا محروم نہیں جائے گا. لکھو نیکوکاروں کے صف میں اس کا نام بھی لکھو. یہ وہ مبارک جماعت ہے، علماء کرام کی جماعت ہے، انبیاء کے وارث ہے. لا یوارث دینارا ولا درہما، انبیاء کرام پیسوں کا، درہم کا، دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا بناتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا حضرت آدم کی خصوصیت کیا ہے؟ علم ہے. اسی علم کو تقسیم کرے، ڈیوائڈ کرے، دنیا کے اندر تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام کا تصور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم کا فلسفہ، قرآن کریم کا تصور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کن کن معاملات کے اندر، سودی معاملات کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یار کاروبار کر رہے ہیں، پیسے جو ہے وہ برکت نہیں ہے. برکت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا آپ سیلری کماتے ہیں، مہینے کے اندر کسی کے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کما رہے، اور ایک بندہ حلال کما رہا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے 20,000 25,000 روپیہ. کہتے یہ بھی مہینہ گزار رہا ہے، اور وہ بھی 4 لاکھ والا وہ بھی مہینہ گزار رہا ہے. مہینے کے اندر کتنے ہفتے ہوتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4. پہلا ہفتہ آتا ہے، پیسے تنخواہ مل گئی، ماشاءاللہ دونوں خوش ہے، شوہر بھی اور بیوی دونوں خوش ہے، خوشی خوشی زندگی گزار ہے.
پہلا ہفتہ کون سا ہے؟ خوشی خوشی، پیسے آ رہے ہیں، وہ بچے بھی آ رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں ان کو. اچھا اگلا ہفتہ آ رہا ہے، اب خوشی خوشی نہیں، اب راضی خوشی. کیا بھائی؟ اب تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. کیا آ گئی تبدیلی؟ ایک لفظ کو ہم نے سائلنٹ کر دیا. اب خوشی خوشی نہیں بلکہ کیا ہے؟ راضی خوشی. تھوڑی سی تنگی ہوا. تیسرا ہفتہ آ رہا ہے، اب کیا ہے؟ کشاکشی. بولو نا بھائی، بولو نا، کیا یہ؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ کشاکشی. اور چوتھا ہفتہ آتا ہے، ایک آخری ہفتہ، اینڈ ہے، وہ کیا ہے؟ فاقہ کشی. حاجی صاحب بولو نا، کیا ہے؟ فاقہ کشی یا خودکشی. آج کے زمانے میں دونوں الفاظ چلتے ہیں. ایک بندہ جو 4 لاکھ کی اتنی بڑی تنخواہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی بھی کیفیت یہی ہے. اور ایک امام صاحب حلال روزی کمانے والے، ایک عام تاجر حلال روزی کمانے والا، اس کی سیلری دیکھے، کیا سیلری ہے ہی نہیں، جو کمائی ہے اس کے 20,000-50,000 روپیہ. تو کیا چیز ہے؟ وہاں برکت نہیں ہو رہی، یہاں برکت کیوں ہو رہی ہے؟ برکت ان نون چیز ہے. برکت تو ہم پکڑ نہیں سکتے، کہیں برکت رکھی ہوئی نہیں ہے. نام کسی کا رکھ دو برکت علی، بس البرکہ نام رکھ دو، یہ نام کا ہوگا. برکت کوئی اور ہی چیز ہے. کہ دیکھو وہ تنخواہ جو آپ نے 20,000-25,000 روپے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی تنخواہ. کیوں نہیں ختم ہوتی؟ بچے بیمار نہیں ہوتے. بولو بھائی، ڈاکٹروں کو فیس دینے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے. بندہ کسی کرائسس کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. گاڑی ہے ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا؟ بولو بھائی، گاڑی ہے ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مرڈر کیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دیکھو اس طریقے سے نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کیسز میں مبتلا ہے. شریف انسان اپنے زندگی گزار رہا ہے. اس میں کرائسس میں، تنخواہوں میں، ڈاکٹروں میں، اس میں ساری رقم برباد ہو گئی. اینڈ پہ جگہ دونوں برابر ہو گئے. یہ خود بیمار نہیں ہوتا، بچے بیمار نہیں ہوتے، اور عام اسکولوں میں تعلیم حاصل ہو جاتی ہے. اور بڑوں کے جو چودھریوں کے بیٹے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں ہے، برطانیہ لے جاؤ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے جتنے انگریزی اسکول آج کل کھلے ہوئے ہیں، حکومت کا سب سے بڑا بجٹ آپ دیکھیں کسی جگہ، ہر سال دیکھ لیں کہ تعلیم، ایجوکیشن، اس کے نام سے سب سے بڑا بجٹ آتا ہے. تو بھئی اگر یہ بجٹ آپ لے رہے ہو تو یہ ناجائز اسکول کہاں سے آ گئے؟ یہ پرائیویٹ اسکول کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو بچپن کے اندر یہ سن رکھا تھا کہ پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری. اب یہ بچے کہاں سے؟ پریپ 1، پریپ 2، پریپ 3، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب اور ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی اسکولوں کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں. یہ علم نہیں ہے، تجارت ہے، بزنس ہے. یہ علم نہیں ہے. علم فری میں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ تعلیم فری میں ہونا چاہیے. اب غریبوں کے بچے کسی جگہ جا رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور باہر کے لوگ، وہ ڈگری ہولڈر باہر سے آ رہے ہیں، وہ نہ کو یہاں کے معاشرت سے واقف ہے، نہ ان کی تربیت یہاں ہوئی، نہ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے، جو ہمارا جو کلچر ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے. ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قرضے پہ گزارا ہوگا. بولا بھائی، کس پہ گزارا ہوگا؟ قرضے پہ گزارا ہوگا. اس لحاظ سے اسلامی معیشت کا سمجھنے والے یہی لوگ ہیں. اسلامی معیشت کا سمجھنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیا؟ وزیر خزانہ بنایا نا ان کو، کہ جی آؤ انشاءاللہ مال کو تقسیم کریں گے نبوت کے روشنی میں. اس لحاظ سے آپ اپنے تمام معاملات کو آپ دیکھنا چاہیں. شادی بیاہ کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیں کہ ایک ایک دعوت پہ کتنی رقمیں اڑاتے ہیں، اندازہ لگا. بھائی مختصر طریقہ ولیمہ کر لو یہ ہے. اور آپ دیکھو اس کے بعد یہ اپٹن ہے، یہ پھر یہ کیا ہے، آگے پیچھے نام تو ہمیں آتا نہیں، کہ منگنی ہے، اس کی تقریب، اس کی تقریب. کون ہے بھائی؟ کہاں سے اس کا جواز ملا؟ آؤ ان تمام مسائل کو درست کرنے کے لیے دارالفتہ کے اندر آپ کو بتائیں گے سنت کے روشنی میں کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو اگر ہم رسم و رواج کو ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا اسٹائل بہت بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. قربانی دے، اپنی اولاد کی قربانی دیں. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر آپ زندہ رہے، آخرت کے اندر بھی زندہ رہیں، آخرت کے اندر بھی زندہ رہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے علم دین کو فروغ دیں. ایک ہی طریقہ علم دین کو فروغ دیں. وہ بچے پاکستانی کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے. آج کوئی کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ہر ایک کسی کے ساتھ ہے، نہلانے کے لیے ہم رینٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کسی بندے کو. بھائی تمہاری اولاد کہاں گئی؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اپنے ابا جان کو غسل نہیں دے سکتا؟ یہ کفن کا طریقہ اس کو نہیں آتا؟ باہر کے لوگ آ رہے، کرایہ کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے اندر صرف پیسے ہیں، وہ محبت نہیں، وہ جذبہ نہیں. لہٰذا یہ بیسک تعلیم ہے ہماری. نمازوں کا طریقہ ہمیں آ جائے،
تیمم کا طریقہ آ جائے، تجارت کا طریقہ آ جائے، کفن دینے کا طریقہ آ جائے، اور اس طریقے سے قبر کھودنے کا طریقہ آ جائے. یہ بنیادی تعلیم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی بس یہی ہے. اس لحاظ سے ان تمام مسائل سے بحث کرنے والے لوگ یہی لوگ ہیں جو انہوں نے 1 سالہ کورس کیا ہے. اس میں ہر سبجیکٹ کے متعلق آپ کو مسائل دیے گئے، اور دیکھیں ان کی کتابوں کا اندر جا کے دیکھیں. ایک نہیں، حضرت مولانا یوسف الجوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخباروں میں لکھا کرتے تھے، 10 جلدوں میں ان کی کتاب آئی ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل. بے شمار دنیا جان کے لوگوں نے سوال پوچھا، اس کا جواب آپ نے دیا. کون آپ کے تشنے کو بجھا رہا ہے؟ کون آپ کی تجارت کو حلال بتلا رہا ہے؟ کون آپ کو تیمم کا طریقہ بتلا رہا ہے؟ یہ لوگ ہیں نا یہ. تو لہٰذا ان کی قدر کو آپ پہچانیں، اپنی اولاد اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنی اولاد کو مولوی بنائیں، ملا بنائیں. وہ تجارت دنیا کے ختم ہو جائے گا، چل جائے گا. آج تک کسی مولوی نے فقہ کشی نہیں کی، اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور آپ ہی لوگ دے رہے ہیں، خود سے آ رہے، کسی نے گھر سے بلایا نہیں، خود سے آ رہے ان کو دے رہے ہیں کہ چلو جی میرے مال میں برکت ہو جائے، آپ دعا کر دیں. تو یہ اللہ پاک نے روزی کا انتظام فرمایا، جاتے نہیں کسی کے سامنے. اور کتنے لوگ ہیں MBBS کے ڈگری اور مختلف ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے، ڈگری ہولڈر ہے، تو کیا ہے ان کو کچھ روزی نہیں ملتی، وہ کام ہی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیو اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ جو دینی مدارس جو کام کر رہے ہیں، عام انسان کو انسان بنا رہے ہیں. عام انسان کو آپ دیکھیں، بچہ آتا ہے ہمارے سامنے، کچھ نہیں آتا، لیکن 15-20 سال کے بعد آپ دیکھیں معاشرے کے لیے ایک نقشہ پیش کر رہا ہے. ایک آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ لوگوں کے پاس نہیں جا رہا، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے. اب کسی بندے کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ کہ نہیں فیس پہلے ادا کرو، اتنی فیس ادا کرو. کسی وکیل کے پاس آپ چلے جاؤ، جائیداد کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، کسی کے پاس جاؤ، جتنے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اتنی لمبی لمبی تنخواہ اور اتنی لمبی لمبی فیسیں دو گے، کوئی عام آدمی عدالت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک وکیل نہ کرے. اندازہ لگاؤ، ایک وہ روزی ہے اور یہ ایک روزی ہے کہ حلال طریقے سے انسان کما رہا ہے، اس میں برکتیں بھی ہے، یہ بیمار بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما رہے ہیں. یہ سارا علم اسی سے ملے گا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اپنے اولاد کو اس راستے پہ لے کر آئے انشاءاللہ. حلال و حرام کا تصور ہر کسی کے لیے ضروری ہے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے. اس لیے یہ جو کورسز کیے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں سے روشنی لے کر جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. عزم کرے، ارادہ کرے، ہمارے بچے کو عالم بنائیں کے مفتی بنائیں گے. PhD ڈگری کروائے نہ کروائے، ضرور کروائے. اور ہمارے لیے دیکھیں ایک آئیڈیل ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. دیکھیں دنیاوی معاملات پر پوری دنیا کی نگاہ ان کے اوپر، ان کی طرف ہے. اندازہ لگائے، ایک مولوی دارالعلوم کراچی کا ایک مولوی، اور پوری دنیا کو ہینڈل کر رہا ہے وہ. ہاں زمین جائیداد کا معاملہ ہو، ملکی معاملات ہو، یا پھر وہ اس کے ہے تجارتی معاملات ہو، ایک مولوی تو ہے. ہم منع نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں، بجٹ سمجھتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں. صرف یہ نہیں، مسلمان نہیں، غیر مسلم لوگ آ کے ان سے فارمولہ پیش کرتے ہیں. بھائی کون سا طریقہ آپ نے پیش کیا؟ اندازہ لگائے. 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کو، کسی نے سودی نظام کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی. کر رہے، ہر بندہ کر رہا ہے. اور دیکھو سود کی کتنی شکلیں میں نے بتائی، لفافہ دے کر بھی ہم سود کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور بجلی کا بل وقت پہ ادا نہ کر کے سود کے اندر مبتلا، اور بے شمار طور طریقے. کون بتائے گا آپ کو؟ تو دیکھو مولوی کوئی بھوکا نہیں رہتا. ایک مولوی پوری دنیا کے مسائل کے لیے نگاہ ان کے اوپر پڑتی ہے. تو انہوں نے نہ صرف دین سیکھا بلکہ دنیاوی سیکھا. الحمدللہ ہماری طلبہ اپنے ضرورت کے مطابق PhD بھی کرتے ہیں، مسائل سمجھتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کو لکھنے والے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ، ان کا معمول یہ تھا بازاروں میں جایا کرتے تھے، روزانہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، کوئی سودا سلف کچھ نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا آپ بازاروں میں کیوں جایا کرتے ہو، کس لیے جایا کرتے ہو آپ؟ کہتے شفاء الیہ سوال، میں اس لیے بازاروں میں جاتا ہوں، منڈی میں جو کاروبار ہے ان کا کاروبار سمجھنے کے لیے، طریقہ کار کیا ہے سمجھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا وہاں ان کے پاس. ملم یاری محلہ زمانے فہو جاہل، جو شخص زمانے کے حالات کو نہیں جانتا، بے خبر ہے، کچھ نہیں پتا، مارکیٹوں کا اندر تجارت کا طور طریقہ کیا ہے کچھ نہیں جانتا، اس کو شریعت نے کہا یہ جاہل بے خبر انسان. تو عالم وہ کہلاتا ہے جو مارکیٹ کو بھی سمجھتا ہو، لوگوں کے مسائل کو بھی. اب دیکھو طبی لائن میں آپ چلے جائیں، کتنے کتنے انجیکشنوں کا آپ دیکھ لیں، کہاں سے کس طریقے سے لوگ لگا رہے ہیں، کیا طریقہ علاج ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. الحمدللہ دین کے شعبے نے ہر جگہ اپنا اثر پیدا کیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ جایا کرتے بازاروں میں، اور ان کے تمام طور طریقے معلوم کیا کرتے تھے. کس لیے معلوم کرتے تھے؟ کہ بھائی لوگ میرے پاس آئیں گے اپنے مسائل لے کر، اور اہل علم کا کام کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں اگر مسائل کا حل معلوم نہیں تو اہل علم سے جا کے پوچھو.
اسی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ ہمیشہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، آپ کے چہرے کے اندر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا دیکھو ما بالو رجولن، تم اس بندے کا کیا پوچھتے ہو، جعل الناس عنقہ قنطرۃ ویمرون علیہ، کہ تم اس بندے کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا دیا اور اوپر سے گزر رہے ہیں؟ تم اس بندے کا کیا مطلب کہ فقہ حنفی کے تمام مسائل کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، جو مسائل میں نے لکھے کس طریقے سے لکھے، لوگ آگے پوچھتے بھائی ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، آپ کے چہرے کے اندر مسکراہٹ نہیں ہے، کہتے دیکھو امت کا غم ہے میرے اوپر کہ میں نے امت کے لیے مسائل، لوگوں نے میری گردن کو پل بنا دیا اور یہیں سے آسانی سے گزر رہے ہیں کہ مارکیٹ کے مسائل میں نے بیان کر دیے، سیرت کے مسائل میں نے حل کر دیے، اور غزوات کے معاملات میں نے حل کر دیے، خرید و فروخت کے لیے الگ الگ بکس انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے وہ یہ امام محمد کا کارنامہ ہے، ہم اسی کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ خود سے تاجر تھے، بولا بھائی کیا تھے؟ اتنے بڑے امام، ابو حنیفہ بہت امام باصفا، آج سراج امتان مصطفیٰ۔ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ اتنے بڑے فقیہ عالم۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال لفقہ ابی حنیفہ، ساری دنیا محتاج ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف۔ اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، عقلی علوم، دینی علوم، دونوں چیزوں کا مجموعہ تھے آپ۔ تو وہ تاجر بھی تھے، تجارت کو بھی جانتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ کتابیں پڑھائی، اور امام محمد لکھنے والے ہیں، اور اسی کو ہم آگے جا کے آگے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں سے یہ جذبہ لے کر جائے، انشاءاللہ اپنے اولاد کو عالم مفتی بنائیں گے۔ جو ڈگریاں مزید دینا چاہیں، میں کہتا ہوں ون سائیڈڈ تعلیم نہ ہو، میں اس کے حق میں ہوں، ون سائیڈڈ تعلیم نہ ہو، آپ دینی علوم بھی سکھائیں، دنیا علوم بھی سکھائیں، رہنا اس کو دنیا میں۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے اس کی زبان میں بھیجا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر دوسری کوئی زبان چل رہی ہے، ہم اسی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ دونوں چیزوں جامع بنے، ون سائیڈڈ نہ بنے، دین بھی سیکھے، دنیا بھی سیکھیں۔ الحمدللہ میں ان کو دل سے عطا گہرے سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا اس کو آگے تقسیم کریں، لوگوں کو بدلائیں، لوگوں کو قریب کریں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب جو ہے وہ جو حضرات ہمارے پہلے حافظہ بھی کر دیں آخر بات، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو اس سال کے متخصصین ہیں ان کے نام میں انشاءاللہ ترتیب سے یہاں لیتا ہوں، اس ترتیب سے یہاں سے تشریف لائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہیں جی حضرت مولانا وحید اللہ صاحب، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاروق تحصیل ہیں اور پنیر خیبر خواہ پختون سے ان کا تعلق ہے۔ وحید اللہ کی جی الحمدللہ ادارے کی طرف سے ان کو دو بڑی کتابیں، ایک فتاوی شامی ہے اور ایک فتاوی عباد الرحمن، جو الحمدللہ استاد جی کی محنت سے کاوش سے یہاں کے تمام جتنے بھی فضلاء فتوے لکھتے ہیں اس کا مجموعہ ہے، اور ایسی نماز کی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ان کو وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے۔ جی لکھا ہوا، سارا لکھا ہوا۔ یہ وحید اللہ، مولانا وحید اللہ صاحب اپنا وظیفہ بھی یہاں سے لے لیں۔ یہ ان کو انعام کی رقم دی جا رہی ہے، 8,000 روپے ہیں اس میں۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد رفیق صاحب، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں اور محراب پور سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ایسے ہی جامعہ کی طرف سے یہ دو کتابیں جو ہیں، فتاوی شامی اور فتاوی عباد الرحمن اور نواز کی کتاب، اور انعامی طور پر 7,000 روپے رقم ان کو دی جا رہی ہے۔
اس کے بعد مولانا محمد عثمان صاحب جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے ہی فاضل ہیں، اور یہ استاد جی کے بھانجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، تو ان کو بھی 9,000 روپے انعامی رقم دی جا رہی ہے، اور ایسے ہی تینوں کتابیں جو ہیں ان کو دی جا رہی ہیں انعامی طور پر۔ اس کے بعد مولانا مشتاق الرحمان صاحب جو دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں، اور لکی مروت خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی یہ تینوں کتابیں اس کے ساتھ 6,000 روپے انعام کے طور پر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مولانا محمد تنویر صاحب جو جامعہ دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں اور ہجرت کالونی کراچی کی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو بھی یہ تینوں کتابیں اور 6,000 روپے بطور انعام انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد علی بن محمد صدیق چمن بلوچستان سے کا تعلق ہے اور جامعہ دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں، ان کو بھی تینوں کتابیں اور اس کے ساتھ 6,000 روپے انعامی طور پر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا اختر منیر بن طیب خان مرحوم جو جامعہ دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں اور لکی مروت خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی یہ تینوں کتابیں اور 6,000 روپے بطور انعام ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ استاد محترم بھی دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں اور وہیں سے متخصص ہیں استاد جی۔ اس کے بعد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب گلستان جوہر کراچی سے ان کا تعلق ہے اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی فاضل ہیں، تینوں کتابوں کا سیٹ اور اس کے ساتھ 6,000 روپے بطور انعام ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کتابیں بھاری ہیں اس لیے آپ کے سامنے نہیں دی جا رہی، کافی بڑی ہیں، زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ یہاں سے اٹھا لیں گے۔ اس کے ساتھ جی فتاوی شامی ہے، اس کی 8 جلدیں ہیں، فتاوی عباد الرحمن ہے، اس کی بھی 7 جلدیں ہیں، اور اس کے ساتھ نماز کی کتاب ہے۔ اس کے بعد مولانا عاصم علی صاحب یہ شور کوٹ ضلع جنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں، ان کو بھی یہ تینوں کتابوں کا سیٹ اور اس کے ساتھ 6,000 روپے بطور انعام انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مولانا رحمت قیوم شمالی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی فاضل ہیں، تینوں کتابیں اور اس کے ساتھ ہی 7,000 روپے بطور انعام انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا احسن اقبال دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں، تینوں کتابیں اور 8,000 روپے بطور انعام انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد ادریس حضرت مولانا محمد ادریس صاحب جو بھی دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں اور یہ بھی استاد جی کے بھانجے ہیں، تو ان کو بھی تینوں کتابیں اور اس کے ساتھ 6,000 روپے بطور انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ استاد جی کے 2 بھانجے ہیں ماشاءاللہ جو دونوں مفتی بن گئے ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نا یہ نا یہ انہوں نے آئے تھے تخصص کے لیے، تو استاد جی نے ان کو فرمایا کہ آپ حفظ کر لیں، تو انہوں نے الحمدللہ 4.5 ماہ میں انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے، تو 4.5 ماہ میں انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال یہ یہاں پر تخصص بھی کریں گے، تو استاد جی ان کو بھی جو ہے وہ اچھا جی جی ماشاء مولانا ظفر اللہ خان صاحب امیر صاحب، تو یہ تشریف لائیں۔
ان کو بھی تمام کتابیں 9,000 روپیہ بطور انعام پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد استاد جی کے بیٹے جو ہے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے مفتی صاحب کے مدرسے میں، محمود الرحمان، ان کی بھی دستار فضیلت جو ہے اپنے دست سے فرما دیں انشاءاللہ. اب تشریف رکھیں. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر کے آپ تشریف لے آئے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اس طرح استاد محترم مفتی عبدالمنان صاحب ایک ہی دن کے اندر 4 ان کے پروگرام ہیں، 4 جگہ انہوں نے ٹائم دیا ہے. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے کہ ہمیں بھی وقت دیا. مولانا عزیز الرحمان صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اچانک ان کو ایسے کچھ وہ آ گیا، ضرورت پیش آ گئی، تو ان کی جگہ مفتی عبداللہ صاحب تشریف لے آئے. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے اور آپ کو بھی جزا عطا فرمائے. اب مفتی صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر کھان کا انتظام ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اپنے خاص فضل و کرم سے، مہربانی سے اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما. اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تا زندگی اس طرح کی نیک محفلوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو ساتھی اس سال فارغ ہوئے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے علم کو نافع بنا، امت کے لیے نافع بنا، اپنے لیے نافع بنا، اور علمی میدان میں مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو اپنی مقبولیت نصیب فرما. مفتی عبدالرحمان صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرما. ان کے ساتھیوں کے درجے بلند فرما. اے اللہ جس طرح محنتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اے اللہ اس میں مزید برکت عطا فرما. اے اللہ مزید برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے. اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے. اے رب کائنات حاضرین مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو آفت والی زندگی نصیب فرما.
راحتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی اولاد کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنے اولاد کو اے اللہ نیک اور دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو علم دین کے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو آسانی اور سہولت کے ساتھ بار بار آسانی کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سال جن حضرات کے نام آ گئے اے اللہ ان کو تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے حج کے اعمال کو سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرما اور ان سب کے نیکیوں میں ہم سب کو شامل فرما دیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ بیت اللہ کے سائے میں، مسجد نبوی میں، مقام عرفات میں، مزدلفہ مینا میں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین اور امت کے یہ علماء اور مجتہدان دین اے اللہ جو گزر چکے اے اللہ جن کے علوم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جن کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے علم حاصل کر کے ہم مولوی بن رہے اے اللہ ان کے مصنفین کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ان کے مصنفین کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ان کے فیض سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ ان کے فیض سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ قیامت تک ہمارے خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک ہمارے خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان کو صالحین کا خاندان بنا دیں، اولیاء کرام کا خاندان بنا دیں، حفاظ کرام کا خاندان بنا دیں، اللہ والوں کا خاندان بنا دیں۔ اے رب کائنات قیامت تک ہمارے خاندان میں ہماری نسل میں کوئی بے دین اور مشرک پیدا نہ ہو جائے۔ اے اللہ کوئی بے دین اور مشرک پیدا نہ ہو جائے۔ اے اللہ قیامت تک ہماری نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک ہمارے خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے کاموں کی اے اللہ آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آ جائے تو اعضاء کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آ جائے تو اعضاء کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہسپتال کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کا محتاج نہ بنا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جب موت کا وقت آ جائے اے اللہ آسانی کے ساتھ اے اللہ اعضاء کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو طاغوتی قوتیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اے اللہ سب کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو آسان فرما دیں۔ اے اللہ دین کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما دیں۔ اے اللہ دین کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما دیں۔ اے اللہ قرآن کریم کی شب و روز تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے گھروں کو اعمال کے ذریعے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کی، خواتین کی، بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے سے مہنگائی کو دور فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے معاشرے سے مہنگائی کو دور فرما دیں۔ اے اللہ جو قرض دار ان کے قرضے کو آسانی سے اتار دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار آسانی اور سہولت کا حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے اور کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بے روزگار لوگ ہیں اللہ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، گھر والوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس مسجد اور مدرسے کو اعمال کے ذریعے آباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد اور مدرسے کو اعمال کے ذریعے آباد فرما۔ اے اللہ ان اداروں کو ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو احباب ان اداروں کو اے اللہ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے ساتھ جانی مالی معاونت کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرما۔
اے اللہ ان کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله